جی یہ احتجاج کی شروعات ہے اور انشاءاللہ بہت ہی عظیم بڑے بڑے احتجاج ہوں گے اگر یہ واپس نہیں لیا گیا. اس کی بہت کیونکہ یہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا کہ سارے وقف ختم ہو جائے, سارے وقف ختم ہو جائے. اور ہندو بھائیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہا ہے کہ صاحب ہندو کی زمینوں پر قبضہ کر کے وقف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, مندروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وقف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. میں نے کہا شیعہ اوقاف کے سلسلے میں ہم اعلان کرتے ہیں یہاں سے امام باڑے سے کہ 1 انچ کا بھی ثابت کر دیا جائے کہ 1 انچ کسی ہندو بھائی کی زمین, کسی سکھ بھائی کی زمین, کسی جین بھائی, کسی بودھ بھائی کی 1 انچ زمین بھی اگر وقف بورڈ میں ناجائز طریق پر اگر شامل ہوئی ہے تو میں اپنا پورا موومنٹ واپس لے لوں گا, پورا موومنٹ واپس لے. یہاں الٹا ہے, ہماری زمینوں پر قبضے ہیں. کلیان سنگھ صاحب نے وہاں امداد حسین صاحب کی کربلا کی زمین کے اوپر ہسپتال بنایا اور وہاں بھی ایک بڑا سا مندر بنا ہوا ہے, وقف کی زمین پہ بنا ہوا ہے. آج دیکھیں اسی حسین آباد کی زمین پر کتنے مندر بن گئے ہیں, یہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے گا, سب حسین آباد کی زمین ہے, وقف کی زمینوں سے مندر بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب معاملہ الٹا ہے. اور جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہندو مسلم رائٹ کی دھمکی دی جاتی ہے. ہمیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے, اس پر کیوں نہیں اعتبار ہے آپ لوگ؟ جوائنٹ نہیں ہے وہ, بالکل اس میں میجورٹی جو ہے بی جے پی والوں کی ہے. 21 ہے اس میں, 21 میں 9 جو ہے دوسری پارٹیوں کے, 12 بی جے پی کے ہیں. اس پہ کہا کہ 1 ووٹ بھی اگر زیادہ ہو گیا تو پاس ہو جائے گا. وہ تو 3 ووٹ زیادہ ہیں ان کے تو پاس تو ہو ہی جائے گا. وہ دھوکہ ہے. وہ بھی جی پی سی بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے, اس پہ دھوکہ, ٹوٹل دھوکہ جی پی سی بھی. بی جے پی پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل بھروسہ نہیں ان کو, کیونکہ میجورٹی بی جے پی کی ہے. اس پہ برابر کا رکھنا چاہیے تھا, ان کو برابر کا رکھنا چاہیے تھا کہ جتنے اپوزیشن والے ہیں اتنے بی جے پی کو انہوں نے اپنی میجورٹی رکھ دی ہے, تو اب کیسے انصاف کی امید کریں ان سے. اور امبانی, ارے ساری شہریت امبانی کو بچانے کا ہے. اس نے بمبئی میں امبانی نے یتیم خانے کی, اناتھالے کی اور فریج کی زمین 44,000 اسکوائر فٹ کی زمین پر اپنی سب سے بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے, سب سے بڑی خوبصورت بنائی ہے. لہذا اس کو بھی بچانے کی فکر ہے کہ ہمارے قبضے میں آ جائے, امبانی جی بھی بچ جائیں. یہ لوگ حکومت چلا رہے ہیں. مولانا صاحب, بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے, یہ مدعا جب اتنا گمبھیر ہے تو کیا آنے والے سمے میں؟ ہم بالکل, ہم اس سے بھی ملاقات کریں گے اور ہم نے ٹائم مانگا ہے, راجناتھ صاحب سے بھی مانگا ہے, امت شاہ جی سے بھی مانگا ہے, اس سے بھی مانگا ہے, سب سے ٹائم مانگا ہے. اور خاص طور سے جو ہم نے ٹائم مانگا ہے نتیش جی سے مانگا ہے اور نائیڈو جی سے مانگا ہے, کیونکہ اگر ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ 2 اگر ہمارے ساتھ دے دیں گے تو یہ بل پاس نہیں ہوگا. لہذا ہم بہار کے مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی دباؤ ڈالیں نتیش جی پر, اور تلنگانہ وہاں کے یا آندھرا کے آندھرا کے مسلمانوں سے ہم کہیں گے ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس بل کو پاس نہ ہونے دیں, ورنہ یہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی اور سب سے بڑی ناانصافی ہوگی اس حکومت کے ذریعے سے. اور اس کی شروعات کانگریس نے کی ہے, سن لو, کانگریس نے شروعات کی ہے وقف پر قبضہ کرنے کی. آج جاؤ اندرا بھون بنا ہوا ہے, آج جاؤ جواہر بھون بنا ہوا ہے, یہ وقف میر آغا کی زمین ہے, یہ اس پر قبضہ کیا ہے کانگریس نے. اور جاؤ دیکھو 123 اوقاف جو غصب کیے ہیں وہ کانگریس نے غصب کیے تھے, کانگریس لیے تھے, جس میں شاہ مردہ بھی شامل ہے, جس میں امامیہ ہال بھی شامل ہے, بڑی بڑی مسجدیں شامل ہیں, کہ جس کو کانگریس نے اپنے قبضے میں لیا تھا, کہا تھا یہ وقف نہیں ہے. اس کے بعد وقف بورڈ کو کرائے پر دیا گیا ہے ان تمام زمینوں کو. دیکھیے تو بدماشی. کیا وقف بورڈ کے جو پاورز ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو پورا بالکل اس کو بالکل کر دیا ہے, مٹی کا مادھو کر کے رکھ دیا, اس میں کوئی پاور نہیں. دیکھیے ہم کہتے ہیں صاحب بےمانی ہو رہی ہے, تو اس پر ہم نے کہا کہ آپ 100 آڈیٹر بنا دیجیے وہاں کے لیے, جانچ کے لیے 100 آڈیٹر بنا دیجیے. میں کوئی ایسا قانون نہیں قبول کریں گے جس سے وقف ختم ہو جائے. آپ بےمانی ہو رہی ہے 100 آڈیٹر بنائیے, جا کے آڈٹ کریں. اگر بےمانی ہو رہی ہے تو سب کو سزا دیجیے. بےمانی کے ہم حق میں نہیں ہے, اوقاف کے ختم کرنے کے حق میں ہم ہے کہ وہ ختم نہ ہونے پائے. ہم چاہتے ہیں وہ بچا لیا جائے, وہ اوقاف ختم نہ ہونے پائے, اس کے ہم حق پہ ہیں.